السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما وہ چیزیں، وہ نشانیاں، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے اسے چھپاتے ہیں، من بعد اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے اسے خوب کھول کر بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب اس کتاب میں۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے یہودیوں کی کہ ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، صحابہ کرام کی علامات، صفات، اور قبلہ بیت اللہ ہوگا آخری نبی کا، یہ ساری باتیں ان کی کتاب میں بالکل واضح حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ موجود تھیں۔ اب اگر یہودی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری کتاب میں واقعی موجود ہیں، تو پھر تو لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی یہ بات کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو وہ ان ساری علامات کو، نشانیوں کو، ان بینات کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ان حقائق کو، ان واضح نشانیوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ لعنت کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے لغوی طور پر کسی شخص کو رحمت سے محروم کر دینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکار دیا ہے، دھکیل دیا اپنی رحمت سے۔ اور دوسرے لوگ بھی سارے کے سارے جو فطرت پر قائم ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نشانیاں اور دلائل انہیں چھپایا جائے اور لوگوں کے سامنے نہ کھولا جائے۔ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، وبینوا اور انہوں نے چیزیں کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دی، فاولئک اتوب علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان لوگوں کی، وانا التواب الرحیم اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت میں ان یہود میں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور جو پہلے غلطیاں ہو گئیں ان سے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور لوگوں کو حقائق کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اور ان کے لیے وہ لعنت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ میری رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی اس قدر بخشش عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں اس لیے توبہ قبول کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ یعنی وہ لوگ جو توبہ نہیں کی بلکہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اصرار کرتے رہے، اور اس کفر کی حالت میں ہی ان کی موت آئی، انہوں نے توبہ نہ کی، تو ایسے لوگ بہرحال اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اور صرف اللہ کی نہیں، فرشتے بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے بہت ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، اور زمین والے ان رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف فرشتوں کی ہی نہیں، سارے کے سارے
لوگ جو فطرت پر ہیں وہ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کے لیے یہ شرط لگائی وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، جب وہ مرے تو وہ کفر کی حالت میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کفر پر مر گیا تو اس پر تو لعنت ہے، لیکن جو شخص زندہ ہے کیونکہ اس کی موت کا ہمیں نہیں پتہ کس حالت میں آنی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں اس کا نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مطلق طور پر ہم کہہ سکتے ہیں عمومی طور پر یا اللہ کافروں کو غارت کر، یا اللہ ان کافروں ظالموں کو جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں انہیں تباہ و برباد کر، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کافر کا نام لے کر کہا جائے کہ یہ فلاں پر لعنت ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی ہو اور ہم لعنتیں کر رہے ہوں۔ تو جو شخص زندہ ہے اس کے بارے میں نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ مسلسل اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وہ جو اللہ کی رحمت سے محرومی ہے تو اس محرومی کا نتیجہ عذاب کی صورت میں ہوگا، اور یہ عذاب ہمیشہ ان لوگوں پر رہے گا اور انہیں کبھی بھی اس عذاب سے تخفیف نہیں ہوگی اور رعایت نہیں ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک اکیلا الہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر وہی۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان میں سے ایک اسم اعظم جسے کہا جاتا ہے، تو الہکم الہ واحد یہ اس آیت میں موجود ہے۔ تو اس یہ اسم اعظم ہے، اس کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جا سکتی ہیں اور دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر۔ تو یہ بڑی ہی قیمتی دعا ہے، اس لحاظ سے یہ قیمتی جملہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے ہم طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے تو وہ جب چاہے جس کو چاہے نبی بنا کر بھیجے، جب چاہے اور جس کو چاہے، جس سمت کو اور جس جگہ کو چاہے قبلہ بنا دے۔ تم کون ہوتے ہو اس میں رکاوٹیں ڈالنے والے؟ اور جب وہی تمہارا الہ ہے تو تم پر آنے والی تمام تر تکالیف ان پر تمہارا صبر کرنا ہی بنتا ہے، کیونکہ اس میں پریشان ہونا، جزا فضا اور واویلا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو اور اس کے مملوک اور غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔